ناظرین، حق و باطل کے درمیان پہلا معرکہ رمضان المبارک 2 ہجری میں بدر کے مقام پر ہوا، جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ بدر کا میدان مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس غزوہ میں 313 مجاہدین، جن میں 60 مہاجرین اور باقی انصار شامل تھے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں میدان جنگ میں اترے۔ مشرکین کا لشکر 1000 کی تعداد میں سوان حرب سے لیس ابو جہل کی قیادت میں میدان میں اترا۔ اسلامی لشکر کے پاس سامان حرب کی کمی تھی اور مجاہدین میں سب سے بڑا امتحان مہاجرین کا تھا، جن کا مقابلہ اپنے ہی بھائیوں سے تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب ابو سفیان سامان تجارت لے کر مدینہ منورہ نزدیک سے گزرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاملے پر بات کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خاموش رہے۔ آخرکار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کے رئیس تھے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیں تو ہم اپنے گھوڑوں کا سمندر میں ڈال دیں۔ اور پھر حضور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا اور مشورہ کیا اور پھر مجاہدین کے ہمراہ چلے گئے، یہاں تک کہ بدر کے میدان میں پڑاؤ ڈالا۔ روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب حق و باطل کے درمیان پہلا معرکہ بدر کے مقام پر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے لشکر کا جائزہ لیا تو ان کی تعداد 1000 کے قریب تھی اور وہ سامان حرب سے لیس تھے، جبکہ اسلامی لشکر کی تعداد 313 تھی اور ان کے پاس سامان حرب کی بہت کمی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ روح ہو کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کے لیے اپنے ہاتھ بلند کیے اور دعا کی، اے اللہ، تو نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا اسے پورا فرما۔ اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو گئے تو روح زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس دعا کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کندھوں سے نیچے گر پڑی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر کو اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر رکھا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مٹھی بھر مسلمانوں کی مدد فرمائی اور ہمیں جنگ میں کامیابی ہوئی۔ غزوہ بدر کا آغاز ہوا۔ اس وقت کے جنگی قواعد کے مطابق ہوا اور پہلے ایک فرد آمنے سامنے ہوا۔ مشرکین کی جانب سے عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبیہ اور بیٹے ولید کے سامنے میدان میں اترا۔ ان کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصاری جوانوں کو میدان میں اتارا۔ عتبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہا، ہمارے بھائیوں کو میدان میں بھیجیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری نوجوانوں کو واپس بلایا اور حضرت سیدنا حمزہ، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان میں بھیجا۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیف تھے اور ان کی عمر مبارک اس وقت 80 برس تھی۔ ان کا مقابلہ عتبہ سے ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ولید سے ہوا اور حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ شیبیہ سے ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں ولید کی گردن اڑا دی۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک ہی وار میں شیبیہ کی گردن اڑا دی۔ حضرت عبیدہ بن حارث اور عتبہ کے درمیان مقابلہ ہوا اور حضرت علی المرتضیٰ نے دیکھا ان کے درمیان فیصلہ نہیں ہو رہا تو حضرت علی نے آگے بڑھ کر عتبہ کی گردن اڑا دی
اس کے بعد باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔